اللہ تعالیٰ کی ذات سے کیسے تعلق بن سکتا ہے؟ انسان پر واجب یا فرض کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں کس چیز کے لیے بھیجا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں جو بھیجا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو انسان کی خدمت میں لگایا، وہ صرف اسی لیے کہ اے میرے بندے، تم نے مجھے تلاش کرنا ہے۔ یعنی انسان نے تعلق بنانا ہے اللہ کی ذات سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تعلق کے بغیر انسان بھلے جتنا بھی طاقتور ہو، جتنا بھی امیر ہو، جتنا بڑا بادشاہ ہو، جتنا بڑا عالم ہو، جتنا بڑا مفتی ہو، جتنا بڑا مجاہد ہو، جتنا بڑا مبلغ ہو، جتنا بڑا ذاکر، صوفی اور زاہد ہو، اتنا وہ ادھورا ہوتا ہے۔ یعنی کون سا انسان کامل بن جاتا ہے؟ جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو۔ اور کون سا انسان یہ ادھورا ہے؟ جس کا تعلق اللہ کی ذات سے نہ ہو۔ اب یہ تعلق مع اللہ جو ہے، یہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اور اللہ سے تعلق جوڑنا یہ کوئی مشکل کام ہے یا کوئی ناممکن کام ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق اتنا آسان ہے کہ بچے کے لیے ماں کی چھاتی سے دودھ چوسنا مشکل ہے، لیکن بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا یہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ لیکن جو کام اتنا آسان ہو وہ کیوں مشکل دکھائی دے رہا ہے؟ اور مشکل نہیں بلکہ ناممکن دکھائی دے رہا ہے۔ پوری دنیا میں آپ سارے انسانوں پر نظر ڈالیں تو کوئی بھی بندہ آپ کو اللہ والا نظر نہیں آئے گا، اور کسی بھی انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کہے آپ کے سامنے کہ بھائی فلاں ملک میں ایک اللہ والا ہے اور اس کا تعلق اللہ سے ہے، تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں جا کے اس اللہ کے ولی کی خدمت کروں اور ساری زندگی ان کی خدمت میں گزاروں۔ ہر کسی کی یہ تمنا ہوتی ہے۔ لیکن جو کام اتنا قیمتی ہے، یعنی اللہ کا تعلق، یہ بڑا خزانہ ہے اور آسان ہے۔ تو آسان اس لیے ہے کہ جو ذات آپ کو ہر چیز میں دکھائی دے رہی ہے، جس کی لذت آپ محسوس بھی کرتے ہیں، اور جس کا نور آپ دیکھ رہے ہیں ہر چیز میں، دیکھیں نا اللہ تعالی کا حسن کتنا وسیع ہے، اور اللہ کے حسن کو انسان کس طریقے سے محسوس کرتا ہے، اور اللہ کے حسن و جمال سے اور اللہ کی محبت سے انسان کس طرح مستفید ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے کیا کیا کہ انسان کو 5 حواس دے رکھے ہیں، حواس خمسہ جسے کہا جاتا ہے۔ آنکھیں، کان، زبان، ناک اور جلد۔ اللہ تعالی خوبصورت ہیں۔ اب اس کی خوبصورتی ہمیں کیسی نظر آئے گی؟ تو اس خوبصورتی کو اللہ تعالیٰ نے رنگوں میں رکھا ہے۔ کتنے رنگ ہیں؟ جیسے سفید، ہم سفید کو ایک ہی رنگ سمجھتے ہیں، لیکن ایک سفید رنگ میں اتنے رنگ ہیں کہ کوئی حساب نہیں لگا سکتا۔ اسی طرح سرخ رنگ، سبز رنگ، کسی بھی رنگ کو اٹھائیں تو اسی رنگ میں
لامتناہی رنگ ہوا کرتے ہیں، اور یہی رنگ یہ اللہ تعالیٰ کا حسن و جمال ہے، اور اسی کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں عطا فرمائی ہیں۔ تو ہر انسان کی آنکھیں ہیں، اور ہر انسان وہ اللہ تعالیٰ کے جمال کو دیکھ رہا ہے۔ کن چیزوں میں؟ رنگوں میں۔ اسی طرح اللہ نے کان دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں، تو اس کی خوبصورتی وہ صرف رنگ میں نہیں ہے بلکہ آوازوں میں بھی ہے، جیسے پرندوں کی آوازیں، آلات موسیقی کی آوازیں، انسان کی اپنی آواز، جیسے قاری حضرات قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، یہ گانا گانے والے گانا گاتے ہیں، اور موسیقی بجانے والے آلات موسیقی سے وہ آواز نکالتے ہیں۔ تو یہ ساری آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ اللہ ہی، یہ اللہ کے جمال، جو ایک کامل جمال ہے، یہ آوازیں جمال کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی اتنے خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت ہیں کہ اس کی خوبصورتی صرف رنگوں میں نہیں اور صرف آوازوں میں نہیں۔ اللہ نے انسان کو ناک دی ہے، اور ناک خوشبو سونگتی ہے۔ تو اللہ کی خوبصورتی، یعنی جتنی بھی خوشبوئیں ہیں، آپ کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، کسی بھی پھول کو اٹھائیں تو اس میں، یا کسی بھی پھل کو آپ اٹھائیں تو اس میں خوشبو ہوتی ہے۔ یہ خوشبو کیا ہے؟ اللہ کی خوبصورتی ہے، جسے محسوس کرنے کے لیے، تاکہ آپ اس سے محروم نہ ہو اور انسان اللہ کی تلاش میں لگ جائے، تو اسی کے لیے اللہ نے ناک دے رکھی ہے۔ پھر اللہ کی خوبصورتی صرف خوشبو، آوازوں اور رنگوں میں نہیں ہے، بلکہ وہ خوبصورتی ذائقوں میں بھی ہے، اور ذائقوں کو چکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی ہے۔ تو ہر انسان کی زبان میں ذائقے چکھنے کی صلاحیت ہے، اور آپ کسی بھی چیز کو اٹھائیں، کھائیں یا پئیں تو اس میں لذت ہوتی ہے، اور ہر چیز کی اپنی اپنی لذت ہوتی ہے۔ تو یہ جو لذت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی صرف ان 4 چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ اللہ نے انسان کو یہ کال یا یہ جلد عطا فرمائی ہے، جسم، اور اس سے ہم کیا محسوس کرتے ہیں کہ جس صوفے پر ہم بیٹھتے ہیں، جس بستر پر ہم لیٹتے ہیں، جس سیٹ پر ہم بیٹھتے ہیں، تو وہ چیز کتنی نرم، تو اس نرمی سے لذت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہماری جلد میں ایک ایسی صلاحیت رکھی ہے جس کو حس کہا جاتا ہے، کہ ہماری جلد ہمیں بتاتی ہے کہ بھائی یہ چیز کتنی نرم ہے، اور انسان اس سے کتنا سکون حاصل کرتا ہے۔ تو یہ جو نرمی ہے، چیزوں کی جو نرمی ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا حسن ہے۔ اب ان 5 چیزوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ کا حسن اتنا وسیع ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے اور اس سے استفادہ کرنے کے لیے صرف ایک حس کافی نہیں ہے، اللہ نے 5 حس دے رکھے ہیں۔ تو جو ذات آپ کو رنگوں میں نظر آ رہی ہے، آوازوں میں نظر آ رہی ہے، خوشبو میں نظر آ رہی ہے، اور جو ذات نرم آلات میں نظر آ رہی ہے، تو اس ذات سے تعلق رکھنا، اس کو پہچاننا کیوں اتنا مشکل ہے؟ کہ سارے انسان
وہ اسی چکر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسے بنے گا، اور چاہنے کے باوجود بھی ایک انسان ہے نا، وہ چاہنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں پا سکتا، اور چاہنے کے باوجود بھی اس کا تعلق اللہ کی ذات سے نہیں بنتا۔ اسی نقطے پہ ہم نے غور کرنا ہے کہ میں مثال کے طور پر پیاسا ہوں، اور پانی ٹیبل پر یعنی میز پر پڑا ہے۔ اب میرے اور میز کے درمیان صرف 5 میٹر کا فاصلہ ہے، پھر میں چل بھی سکتا ہوں، پیاسا بھی ہوں، اور کوئی عیب نہیں مجھ میں، ہر قسم کی صلاحیت ہے مجھ میں کہ میں پانی پی لوں اور اپنا پیاس بجھاؤں، لیکن اس کے باوجود بھی میں پانی تک نہیں پہنچ پا رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ ہاں، تو اللہ تعالی اتنے قریب ہیں، اللہ نے کیا فرمایا کہ میں تم سے تمہاری شہرت کے بھی زیادہ قریب ہوں، یعنی ہم سے زیادہ ہماری قریب کون ہے؟ اللہ ہے۔ مجھ سے زیادہ میرے قریب اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ دور ہیں، اور اللہ تک انسان نہیں پہنچ سکتا، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں بن سکتا۔ ایک غریب مزدور وہ جب کوشش کرتا ہے تو اس کا تعلق پولیس والوں سے اور عدالت والوں سے، اسی طرح جیسے ہمارے پاکستان میں ایک بڑے سرمایہ دار آدمی ہیں، ملک ریاض، سنا ہے ان کی جو تاریخ ہے کہ وہ ایک غریب انسان تھے، لیکن آج وہ پتہ نہیں کتنی دولت اللہ نے اسے دے رکھی ہے۔ تو ان کے خواب اور خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ بھائی میں اتنا امیر بنوں گا، لیکن ایک غریب بندہ بھی اتنا امیر بنا، اور ان کے تعلقات بادشاہوں سے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ ان کے لیے دروازے کھولتے ہیں جب وہ گاڑی سے اترتے ہیں یا گاڑی میں بیٹھتے ہیں۔ یعنی اتنا ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتا ہے اگر آدمی چاہے، لیکن اللہ سے تعلق یہ ہمارے لیے ایک ناممکن امر بن چکا ہے۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ بھائی اب میں نے اللہ کے ساتھ تعلق بنانا ہے۔ ہر کوئی بھی ہو، یعنی کوئی بھی انسان ہو، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو یا بادشاہ ہو، ہر انسان کی زندگی میں ایک لمحہ یہ آتا ہے کہ اسے اللہ کی ضرورت پڑتی ہے، اور پھر اس اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے اسے راستہ تلاش کرنا پڑتا ہے، اور جس راستے پہ چل رہا ہوتا ہے یعنی وہ راستہ اللہ کی طرف نہیں جاتا، وہاں سے جب یہ موڑ لے لیتا ہے، موڑ سمجھتے ہیں، یو ٹرن اسے کہا جاتا ہے، جب یہ موڑ لینے لگتا ہے وہیں پر شیطان اس کی نیت کو جان لیتا ہے کہ اوہ اب یہ تو اللہ سے تعلق بنانا چاہتا ہے، یہ تو میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو وہیں پر جب یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے اس راستے پر آگے ایک قدم بھی نہیں جانا ہے، اور میں نے اب سفر کرنا ہے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، تو شیطان اس کے ارادے کو سمجھ جاتا ہے، اور پھر اس کے پاس روحانی جال ہیں۔ اب شیطان تو سمجھ لیتا ہے کہ اب یہ میرے ہاتھ سے جانے والا ہے، اگر یہ اللہ کے پاس پہنچ گیا تو میں اللہ سے اس کو پھر نہیں کہہ سکتا، کیونکہ جو بندہ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، یعنی جس کا بھی تعلق اللہ کے ساتھ بن جاتا ہے، شیطان اسے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ شیطان اس کو گمراہ کرنے میں عاجز بن جاتا ہے، اس سے پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو
وہیں پر جہاں پہ اس نے موڑ لینا ہے وہیں پر اسے اس کے دل میں یہ وسوسے ڈالے جاتے ہیں کہ ہاں بھائی آپ نے کیا کرنا ہے. پھر یہ دیکھتا ہے کہ بھائی کون اللہ والے ہیں, میں نے اپنے آپ کو کس کے سپرد کرنا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ بجائے اس کی کہ یہ بندہ اللہ یعنی یہ بندہ جو اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے یہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے, بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے, یہ غیر اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کر لیتا ہے. اور غیر اللہ میں کون ہے؟ تو اللہ والوں کے نام پر ایسے ٹگ ہیں کہ یہ روحانی جال ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب یہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیتا ہے شیطان مطمئن ہو جاتا ہے, کہتے ہیں بھائی اب میرا کام ختم. میں ایک مثال دیتا ہوں, انشاءاللہ اس پر پھر بحث ہوگی. ایک غیر مسلم جو بدھسٹ تھا نا, اس سے میری ملاقات ہوئی. پھر میں نے اسے دعوت بھی دی تھی. تو اس نے کہا کہ نہیں بھائی میں تو بدھسٹ تھا اور میری زندگی میں ایک انتہائی مشکل وقت آیا تھا اور اللہ کے علاوہ کوئی میری مدد نہیں کر سکتا تھا. تو میں نے کیا کیا, میں عیسائی بنا. اب یہ نقطہ یعنی یہ جو لمحہ ہے نا, ہر کسی کی زندگی میں یہ آتا ہے کہ اس نے موڑ لینا ہے. اب اسی وقت جب یہ اللہ کی طرف موڑ لینے لگتا ہے اسی وقت اس کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ بھائی میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے, غیر اللہ کے حوالے نہیں کرنا. تو جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں ہر قسم کے ٹگوں سے. اور جب انسان اپنے آپ کو غیر اللہ کے حوالے کرتا ہے اور اس کا یقین یہ ہوتا ہے, اس کا اعتماد ان پر اتنا ہے کہ بھائی یہ لوگ مجھے اللہ کے پاس پہنچائیں گے تو یہاں پر پھر اس کا تعلق اللہ کی ذات سے نہیں بن سکتا, کیونکہ اس نے تو وہ راستہ جو اس پہ چل رہا تھا پہلے اس سے تو اس نے یو ٹرن لے لیا, لیکن اب ٹگوں کے ہاتھ میں آ گیا. اور ٹگ کیا کر رہے ہیں؟ ٹگ خود بھی اللہ سے دور ہیں اور اسے بھی دور لے کر جا رہے ہیں. تو یہ ٹگ کہاں کہاں ہیں, کون کون ہے, انشاءاللہ اس پر بات ہوتی رہے گی. بس میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم نے اللہ کے ساتھ تعلق بنانا ہو تو ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں. اللہ اتنے امین ہیں, اتنے شفیق ہیں کہ جو بندہ بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں پھر خیانت نہیں کرتے ہیں. فنعم المولا ونعم النصیر. اللہ تعالیٰ اسے اپنے قریب کر دیتے ہیں اور اپنا تعلق نصیب فرما دیتے ہیں. اگر کسی نے اپنے آپ کو غیر اللہ کے حوالے کر دیا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی ذمہ داری نہیں اٹھاتے. سمجھ آ گئی؟